آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف رجوع رہی ہے جیسے کہ آپ نے پیغمبر کے ساتھ اتنا واسطہ ہو کہ اس کے لیے اس کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو، دنیا کو مقدم کر دے تو وہ ایمان پر بہت بڑا کتاب ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا قبر کے اندر جب مومن کو رکھ دیا جاتا ہے سر کی طرف سے قرآن مجید آ جاتا ہے، جب دفن کیا ابھی ہم نے لاش کے اندر رکھا سر کی طرف سے قرآن آ گیا، دائیں طرف سے عن یمینہ الصلاۃ نماز آ گئی، وعن شمالہ اور بائیں طرف سے روزہ آ گیا، وعن قدمہ قدموں کی طرف سے سر کا خیال آ گیا۔ اب جب چاروں چیزیں آ جاتی ہیں اگر ان پر اس کا عمل تھا تو چاروں چیزیں آ جاتی ہیں، قبر یوں تب ہونے کا عدم کرتی ہے جن چیزیں آگے حائل ہو جاتے، خبردار اس کے قریب نہیں آنا، جس طرف سے کمی ہوگی اسی طرف سے عذاب آئے گا۔ اللہ قرآن اس بات سے فرمایا کہ قرآن ہمارے سروں کا تاج ہے، سر کی طرف سے آئے گا، کیونکہ جو آپ اپنے بچوں کو حافظ بناتا ہے اس بات سے قیامت کے دن اس کے سر سے تاج رکھ دیا جائے گا۔ اتنا بڑا عمل ہوگا۔ نماز دائیں طرف سے کہ یہ دستاویز ہے، ہر ایک دارے کی ایک دلیل ہے، میں کہتا ہوں میں مومن ہوں بحمد اللہ عز و جل، آپ کہتے ہیں ہم مومن ہیں بحمد اللہ عز و جل، دلیل کیا ہے؟ فرمایا دلیل نماز، ایمان کی دلیل نماز ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، قرآن فرمایا ایمان کے لیے ایمان سے غیب پر مومن کون ہے؟ جو نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھیں کہ ایمان ایک دعویٰ ہے، نماز اس کی دلیل ہے، اگر دلیل نہ ہو دعویٰ اس طرح ہو جاتا ہے، جس کے اندر نماز نہ ہوگی اس کا کوئی دعویٰ قیامت کے دن ایمان والوں میں نہیں ہوگا کہ میں ایمان والا ہوں۔ اللہ نے فرمایا پھر آپ توجہ کریں، اسلامی ایمانی احکام سب بسیط ہوتے ہیں، مرکب نہیں ہوتے۔ بسیط اس کو کہا جاتا ہے جس کے ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو سکے، اگر جڑ چلا جائے تو وہ ساتھ جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے بسیط۔ مرکب وہ ہوتا ہے جس کے اجزاء ہوتے ہیں جدا جدا۔ اب آپ دیکھیں سارا دن آپ نے روزہ رکھا ہے، مغرب سے 1 منٹ پہلے صرف 1 کلو پانی حلق سے نیچے کیا، روزہ سارا دن کا برباد، 60 روزے اور پھر اسی طرح یہ مسئلہ کیا تھا اس بات کے جن کے جانے سے جو بھی رہا چاروں رکعتیں آپ نے اللہ کی ادا کی ہے۔ اب تو رسولوں کے بعد ایسا پھر کیا نماز کا پڑھنے والا تھا تو ساری نماز چھوڑ کے دوبارہ چاروں رکعتیں پڑھنی پڑیں گی، تو جو کے جانے سے دور چلا جاتا ہے۔ سارے قرآن مجید پر ایمان ہونے کے کوئی یہ کہے کہ بسم اللہ کی بے کے نیچے زیر نہیں جمع ہے تو کافر ہو جائے گا، سارے قرآن کو مانا تو پڑھے آتا جو کے جانے سے دور چلا جاتا ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام اور رسول پر ایمان لائے، اللہ سب کچھ تو بھی کتاب سب پر ایمان لایا۔ اگر کسی ایک پیغمبر پر ایک سنت پر اقرار کر دیا صحیح کافر ہو گیا، وہ مومن نہیں رہا، کیونکہ جانے سے کوئی چلا جاتا۔ ہماری باتیں میں ہماری زندگی کی تمام نمازیں ایک حیثیت میں ہوگی، اس کی ایک جز کرنے میں سب کو برباد دی جائے گی کہ جز کے جانے سے کوئی چلا جاتا۔ ایک بات سے بتا کہ کوئی نماز بھولنے لگا ہے، اگر پہلے قضا ہو چکی ہے دو کو دوبارہ پڑھ کر اس پر توبہ کی جائے تو ایک نماز کے چھوٹنے سے تمام زندگی کی نمازیں وہ برباد دی جائے گی کہ جز کے جانے سے کون چلا جاتا۔ ارے حالت تمام نمازوں کو مکمل کر کے نہیں جانا ہوگا۔ مسلمان ہے سب مالک ہے، جس نے پیدا کیا اس کا حق ہے جو چاہے کرے، اس بات سے جز کے جانے سے کون چلا جائے گا۔ اگر نمازیں انسان کی خراب نکل آئی تو فرمایا قیامت کے دن اس کے لیے کوئی حجت نہ ہوگی۔ میرے نبی کا حاکم کے اندر ہے، فرمایا کہ جس کی نماز نہ ہوگی نہ اس کے لیے نور ہوگا، نہ برہان ہوگا، نہ حجت ہوگا، نہ اس کے لیے نور ہوگا، نماز نہ ہوگی، نہ اس کے لیے نور ہوگا، نہ برہان ہوگا، نہ حجت۔ ساری زندگی کی نمازیں ایک جز، سارے زندگی کے روزے ایک جز، سارے
ساری زندگی کی تلاوت ایک جز، اب اس کے اندر کچھ فرق پڑ گیا سب کا خاتمہ کر بیٹھیں گے. اس بات سے فرمایا پاک نماز کے بعد حضور کیا فرماتے تھے؟ استغفر اللہ، یعنی اللہ نماز میں کچھ کمی رہ گئی تو معافی دے. خدا کا پیغمبر فرمایا ماں اللہ کا حق کرنے والا تیری عبادت کا حق نے ادا نہیں کیا تو فرمایا کیا ہوگا؟ زندگی کی نماز کیا بنے گی؟ ایک جز. اس بات سے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ کی بندے نمازوں کو اندر کمی نہ کرو، تمہارے ایمان کی دلیل قیامت میں کوئی نہ ہوگی. اب قبر کے اندر پہنچ گیا، جب ایک جز چلا گیا جو جز اہم تھا، نہ پوچھ ہوگی کہ قرآن پڑھتا تھا یا نہیں، نہ ہوگا یہ صدقہ خیرات دیتا تھا یا نہیں، نہ یہ ہوگا کہ روزہ رکھتا تھا یا نہیں. جب نماز نہیں ہے کوئی چیز اس کی نہیں سمجھی جائے گی، سب اوپر بات دی جائے گی. ہمیں سب ظالمین اب جہنم کے اندر جانا پڑے گا. کوئی نہیں کہ اس کی قابل قبول ہوگی. نماز نہیں ہے جو ایمان کے ساتھ دلیل کی دلیل ہی نہیں ہے. اور پہلے یہ خیال بھی نہیں ہوتا تھا کہ مسلمان اور تارک نماز. حضرت موطا امام مالک کے اندر حدیث آئی ہے، کتاب الصلاۃ میں امام مالک روایت کر رہے ہیں کہ جس وقت حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب آپ پر مبارک کیا ابن مرجع اور جو ظالم نے قلوب تمام کے تھام کے گر گئے، اس کے بعد خون جاری ہے تو بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے تو فرمایا میں نماز پڑھ لوں. فرمایا حضرت نماز کے ساتھ فرمایا کہ لا السلام نماز کے جانے سے امام نے حصہ کوئی ہے. اگر نماز چلی گئی لا السلام امام نے فاروق اعظم تو ایسے باندھے ہوئے ہیں تجمل کر کے خون میں خلیفۃ المسلمین فجر کی نماز آپ اس پر غور کرنا. ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے آپ کی مدد تھی، آپ کو مسجد میں دو چکرا ہے. ایک طرف سے سیدنا عباس بن عبد المطلب آپ کے چچا رضی اللہ عنہ اور ایک طرف سے سیدنا امیر المومنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ہیں. اور حضور ان کے قدموں پر ایسے ہاتھ رکھ کے آ رہے ہیں. بخاری کے اندر حضرت صدیقہ طاہرہ اس حدیث کی روایت کر رہی ہے کانت تو رجلا ہو، حضور کے پاؤں اٹھ نہیں رہے تھے، ایسے پاؤں جو کوئی لکیریں پھینکتی جا رہے حضور چلتے ہوئے جا رہے تھے. ہاتھ کے اندر وجہ سے بات کر رہے ہیں. اب پیغمبر کو کسی حال میں چھوڑے حکومتی کی رات ہے چھوڑ کے وجہ سے بارے سوال پیدا نہیں ہوتا. اب کیا فرمایا کہ انسان کے لیے نماز اب ساری زندگی کی نماز کیا ہوگی؟ آپ سمجھے کیا ہوگی؟ ایک نماز. ساری زندگی کے روزے ایک روزہ، ساری زندگی کی عبادت ایک ہوگی. اب اس کے اندر نفلوں فرضوں کی کمی میں نفلوں کے فرض ملائے جاتے ہیں. آپ مسئلہ پھر سمجھے. عموماً ہم کہتے ہیں جی نفلی نماز جو ہے نا فرض کو پورا کرتے کہ یہ نہیں ہے. اب ہم نماز کے اندر تھے، رکعت قرات کے اندر ہم تھے، خیالات ہمارا نماز کی طرف نہیں تھا، تو جہاں ہمارا خیال نماز سے گیا وہ حصہ نماز سے گیا. تو بڑے آدھا کیا ہوا؟ اب نفل ہم نے پڑھے اس کے اندر کچھ خیال اللہ کی طرف تھا. اب نفلوں کے اندر جو قیام اور قرات تھی وہ ان فرضوں کے قیام اور قرات میں آئے گی. یعنی نفلوں کے اندر جو فرض ہے نا، فرض نماز کے فرضوں میں دم ہوں گے. اتحیات میں دم ہوگا، فاتحہ میں دم ہوگی، سورت اگلی دوسری سورت میں دم ہوگی، رکوع میں ملایا جائے گا، سجدے میں ملایا جائے گا. جتنے نوافل فرائض کے اندر جو کمی آئی ہے نوافل کے ذریعے اس کو پورا کر دیا جائے گا. نوافل کے فرضوں کو اس کے فرضوں میں ملایا جائے گا. یہ نہیں کہ نوافل پڑھنے سے فرض ادا ہوگا، نوافل کے فرضوں کے اندر شامل ہوں گے. اللہ آپ کو مجھے دین کی سمجھ رہا ہوگا اور یہی تحقیق ہمارے اکابرین کی ہے. جو بڑے اعلیٰ نفلی روزے فرضی روزوں کے اندر ملائے جائیں گے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو فرمایا اگر ان میں سے 4 چیزوں کی ضرورت قبر میں پڑ گئی، سر کی طرف سے قرآن آ گیا کہ فرمایا کرانے خواہی مسلمان عزیز تر لے تو گر جذب قرآن عزیز تر. اگر چاہتا ہے کہ میں مسلمان کہلاؤں، کیسے مسلمان ہو سکتا ہے بغیر قرآن کے؟
سال کالجوں سکولوں میں مارے گئی سورت فاتحہ پڑھنی نہ آئی فرمایا کہ لے تم کے جز قرآن عزیز فرمایا کہ قرآن کے بغیر کوئی کام نہیں ہے قرآن کے اوپر محنت کرنی پڑے گی تاکہ ہماری زبان قرآن پڑھنے کے قابل ہو جائے اللہ نے ہمیں طاقت قرآن پڑھنے کے لیے فرشتے قرآن نہیں پڑھ سکتے چاہے جتنے سوائے جبرائیل کی اقرام سے فرشتے سننے کے لیے آتے ہیں مومن کے پاس آتے ہیں جب قرآن پڑھتا ہے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں انہیں پڑھنے کی طاقت نہیں ہے اور کسی مخلوق کو جس طرح دنیا میں خدا نے پیدا کی ہے ماضی ہماری زبانوں کے اور قرآن کوئی پڑھ نہیں کرتا فرمایا کر ابھی خواہ مسلمان عزیز لے تم کر جب فرمایا چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں آپ خدا کے قرآن کی طرف آ جا اس طرف توجہ کرنے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا فرمایا کہ اپنے رفعات پر بتا رہا ہوں کیا پتا خدا کامن میں کس کمی کو ظاہر کرے اور کس کو قبول کرے اس بات سے فرمایا مومن کی زندگی ہے آپ دیکھیں کہ ہمیشہ ہمارے آقا قرآن مجید پڑھتے آ رہے ہیں آپ کے پر غور فرمایا کہ ہمارے ہندوستان کے اندر ایک بزرگ ایسے گزرے ہیں جن کے متعلق لکھا ہے میرے پاس کتاب موجود ہے 10 ختم قرآن مجید کے وہ روزانہ کیا کرتے تھے اللہ آپ دیکھیں کس قدر ہے وہ عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ نے جس مقام پر یعنی آپ کی کتاب مقام پر 10,000 قرآن مجید کے ختم کر چکے تھے بادشاہ اب ہمارا سینی جو سب سے زیادہ بڑا ہوگا جو سب سے زیادہ تبدیل ہوگا بے نماز ہوگا سب سے زیادہ تبدیل ہوگا بے عمل ہوگا اسلام کا دشمن ہوگا وہ سمجھے کہ اس کے لیے عیب ہے قرآن پڑھنا اب جس کے لیے قرآن پڑھنا عیب بن جائے تو وہ جہنمی نہیں تو جنتی کیسے ہو سکتا ہے تو ایک بار سے اتنا بڑا درد مل جائے فرمایا اب کیا ہوا کہ قرآن مجید شاہ کی طرف آ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے قرآن اب جب انسان قرآن کو دیکھے گا کہے گا کہ اللہ تیرا کتنا انعام ہوا کہ تیرے قرآن کو میں پڑھتا تھا اس بات سے ساری رات تک نماز کے اندر پڑھے فرمایا کہ انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى اللہ اپنے پیغمبر کو فرما رہے کہ میرے محبوبہ ہم نے دیکھ لیا کہ تیرے پاؤں سوج گئے قرآن پڑھتے پڑھتے قیام میں ہم نے یہ دیکھ لیا ہے آپ بڑی مشقت میں پڑ گئے میرے محبوب اب ہم یہ کہتے ہیں کہ تیسرا حصہ رات کا کھڑا ہو پہلے 3 حصے آپ فرما رہے إِلَّا رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ بے شک تیرا رب جانتا ہے کہ جس وقت آپ قیام کے اندر کرے اور وہ طائفہ آپ کے ساتھ ہے یہ طائفہ کون ہے صدیق اکبر ہے اور اس کے ساتھ حضرت عثمان ہے حضرت سعید بن زید ہے حضرت سعد بن ابی وقاص ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہے حضرت علی مرتضیٰ ہے حضرت بلال حبشی ہے حضرت صہیب رومی ہے حضرت عمار بن یاسر ہے یہ وہ طائفہ تھا افضل المؤمنین کا جو ساری رات قیام کرائے نماز پڑھ رہے اس بات سے فرمایا تیرا رب جانتا ہے کہ ساری رات قرآن پڑھ رہے ہیں اور طائفۃ من الذین معک جو آپ کے ساتھ وہ جماعت ہے وہ بھی ساری رات کھڑی ہے اب رب نے اجازت دے دی ہے تمہارے جمیلت اور مشکل وقت تمہارے ساتھ دن کے اندر تمہارے جا رہے اور رات کے اندر تم قرآن پڑھ رہے ہو دن کے اندر تمہیں دھوپ پر دکھایا جا رہا ہے رات کے وقت تم قیام کے اندر ہو دن کے وقت تمہیں انگاروں پر دکھایا جا رہا ہے رات کے وقت تم قرآن پڑھ رہے ہو سارے بندر دن کے اندر کھائے اور رات کے وقت قرآن پڑھ رہے ہو تمہارے رب نے یہ دیکھ لیا ہے اب اللہ فرماتے ہیں میرے بندو اگر آپ کا تیسرا حصہ عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ اگر زیادہ ہو تو 2 ظلم کر لو 2 جہاں جیسی کر لو ایسی بات ہے یہ نہیں ہے کہ ساری رات کا قیام اب ہم نے تم سے اٹھا دیا ہے کہ اسے قرآن پڑھنے والے جن کو خدا تبارک و تعالیٰ فرما ہے کہ کیا اے قبری اوڑھنے والے پیغمبر تم کھڑے ہو جائے اندر رات کتنا حصہ نازل ہوا
اب ساری رات قرآن حضور بھی پڑھ رہے، صحابہ بھی پڑھ رہے۔ آپ غور فرمائیں، اس کے بعد اگلا حصہ نازل ہوا ہے جب تک من اللیل، اسے تک پورا سال یہ حصہ نازل رہا، پورا سال صحابہ نے اور حضور نے سو کر نہیں دیکھا۔ تو آپ غور فرمائیں کس غلط تھا یہ تھا قرآن مجید کا پڑھنا، جو حضرات قرآن پڑھتے تھے، ہمارے بھی گھر رہے ہیں قرآن بھی پڑھ رہے، جن میں جہاد بھی کر رہے ہیں قرآن بھی پڑھ رہے، جن کے اندر ساری بھی جہاد کے وقت قیام ہے، یہ تھا کام مسلمان کا۔ اب جب ایسے لوگ ہوتے ہیں، قرآن آ کر کہتا ہے کہ اے خدا کے بندے میرے لیے رات تو جا کر ہے، اب تو سو اور میں جاؤں گا۔ نم کلامت العروج، سو جا جس طرح ترہم ہوتی ہے، اس واسطے دنیا کے اندر میرے لیے ساری رات تو جاگتا تھا، اب میرے لیے یہ حجت ہے کہ اب تو سوئے گا، تیری میں حفاظت کروں گا، کوئی تیری قریب چیز آنے والی نہیں ہے۔ تو اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ تو اب آپ سمجھ گئے قرآن کا پڑھنا کہاں سے ہوگا؟ سر کی طرف سے قبر میں آئے گا۔ نماز کہاں سے؟ داہنی طرف سے۔ روزہ کہاں سے؟ بائیں طرف سے۔ سب کا خیرات کہاں سے؟ پاؤں کی طرف سے۔ جو ساری چیزوں سے پورا ہوگا، بتاؤ اس کا کیا حال؟ اللہ